میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اب میں ادارہ کے پرنسپل، علم کی دنیا کے عظیم شاہکار، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کے تاج، محترم جناب سردار الطاف صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں پرنسپل آف پیمز کالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے کہ اگر جو نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائی کرنل ریٹائرڈ امتیاز صاحب، ضیاء صاحب، ریجنل مینیجر آفاق اسلام آباد سے، بہت سارے ہمارے پرانے ٹیچرز، طلباء و طالبات، معزز مہمانان گرامی اور انتہائی واجب الاحترام میرے سٹاف ممبران اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت کم وقت لوں گا کیونکہ ہم کوشش یہ کیا کرتے ہیں امتیاز بھائی کہ بچے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے مہربان دوست ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سٹیج پہ بلائیں، لیکن صرف ان بچوں کی وجہ سے ہم ان کو نہیں بلا سکتے۔ اس لیے بہت سارے دوستوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے کہا بھی تھا، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 2009 میں اس ادارے کا ہم نے آغاز کیا ہے، آج تک یہ 10واں سال ہمارا جا رہا ہے۔ ان 10 سالوں میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کم سٹاف میں، چونکہ جناب مہمان خصوصی آپ پورے پاکستان کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، یہ آپ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے کہ امتیاز صاحب فوجی فاؤنڈیشن سکول آل پاکستان کو جو ہے نا یہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ہمارے پاس اس طریقے کی تعداد بھی نہیں ہوتی، لیکن جو مختصر سی تعداد ہے ان 6-7 نتائج میں آپ جیسا پڑھا لکھا یہ آدمی اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہے کہ 5 بچوں کو MBBS میں بھیجنا شاید اس ادارے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں یہ بھی پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2009 میں جب سے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا، اس لوور بیلٹ میں کوئی ادارہ ہمارے برابر ڈاکٹرز نہیں بھیج سکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شعبہ انجینئرنگ کی میں بات کروں تو اس وقت تک ادارہ ہزار سے 26 بچے مختلف یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی سے لے کے، ٹیکسلا سے لے کے، مست سے لے کے، مظفر آباد سے لے کے مختلف یونیورسٹیز میں وہ انجینئرنگ کے مختلف کورسز جو ہے نا وہ مکمل کچھ کر چکے ہیں اور کچھ ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈی فارمیسی میں اس ادارہ سے 2 بچے جو ابھی فارغ التحصیل ہو کے جاب بھی حاصل کر چکے ہیں وہ بھی ہیں۔ ایک بچی DPT میں ہے، وہ بھی ابھی اس کی ایجوکیشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ جنرل BS اور BA وغیرہ میں سینکڑوں بچے جو ہے نا وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے جا چکے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 8 سال کی میں بات کروں تو تقریباً 450 کے قریب لوگ ہمارے پاس FSC، FA، ICOM ان شعبہ جات میں آئے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 400 کے قریب وہ بچیاں بچے ہیں جو مکمل طور پہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کامیاب ہوئے، اور باقی وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی بعد کے چانسز میں ان کو کمپلیٹ کیا، اور بہت کم بچے ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ ہوئے یا نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے میٹرک کی 20% ماشاءاللہ بہت ہی اچھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آج کی ماڈرن جو سیولائزیشن ہے، آپ سارے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تعلیم میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن اسلامی اقدار وہ ہم سے متروک ہوتی جا رہی ہیں۔
हमने उसको मद्देनजर रखते हुए जनाब मेहमान खुसूसी और ज़िया साहब दीगर भी जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, 8वीं से लेके हम FSC सेकेंड ईयर तक अलग-अलग कैंपस चला रहे हैं और कम से कम तादाद पे हम चला रहे हैं। और ये इम्तियाज़ साहब इस चीज़ को बखूबी समझते भी हैं, चूँकि ये हम में से ही हैं और जानते हैं कि कितनी तकलीफ दे सूरत हाल से हम गुजरते हैं। लेकिन हमने आप लोगों से जो कमिटमेंट की थी उसको जो है ना हमने फरामोश नहीं किया है और इसको इंशाअल्लाह हम आगे भी जारी रखेंगे। इसी तरीके से हमने इस निगरानी के अमल को बेहतर बनाने के लिए CCTV कैमरास भी नस्ब किए हुए हैं और उसके ज़रिए भी हम गर्ल्स कैंपस में मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़ के मेरे साथ एक कर्नल साहब आए जो एजुकेशन पे ही काम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अल्ताफ साहब आपका जो अदारा है एक रिमोट कंट्रोल जो एरियाज हैं उनमें मौजूद है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप टीचर्स कैसे यहाँ पे मुहैया करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे अगर सबसे कोई मुश्किल काम है तो वो टीचर का ही है। आदमी तो मिल जाते हैं, बहुत सारे डिग्रियों वाले मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज की कमी होती है, वो इम्तियाज साहब और ज़िया साहब और जो दिगर बैठे हुए हैं कौन समझ सकता है कि एक मोटरसाइकिल मोटर बाइक हम लेके जाते हैं तो हम जाके बाजार से पूछते हैं कि सबसे अच्छा मिस्त्री कौन सा है, उसके पास जाके मोटर बाइक लेके जाते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो वहाँ पे नहीं पूछते यहाँ पे टीचर कैसा है, यहाँ पे स्टाफ कैसा है, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है, यहाँ पे माहौल कैसा है। इसी तरीके से तल्लक वास्तों पे जाके वहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं। तो मैंने कर्नल साहब को कहा कि यहाँ पे टीचर्स अच्छा टीचर ढूंढना मुश्किल है, तो इस शोबे में हमें आफाक की सरपरस्ती हासिल है कि जो हर 3 के बाद जब मैं उन्हें फ़ोन करके कहता हूँ कि हमें टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम अपने टीचर को ट्रेन करते हैं। इस पे इंशाअल्लाह मैंने अपने टीचर्स को भी कहा हुआ है कि हर 3 माह बाद 4 माह के बाद वो टीचर ट्रेनिंग होती है। और इसी टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ हम स्टूडेंट्स की भी सिर्फ यही नहीं कि इनके हाथ में एक बुक दे के इनको किताबी कीड़ा बना दें। आपने कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे जो देखे, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ इम्तियाज भाई क्या आल्दो कि आप पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं लेकिन किसी तरीके से मेरे इन बच्चों को आपने टैलेंट में कोई कमी नहीं देखी होगी। और इसके पीछे जो स्टाफ है उसमें भी उसी ट्रेनिंग की झलक आपको इंशाअल्लाह नजर आ रही है। और हमारा सबसे ज्यादा जोर मेरी इन बच्चियों के साथ भी रहता है कि हमने एक अच्छा इंसान पैदा करना है। डिग्रियां तो बहुत हैं, आज डिग्रियां पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि 80 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, धड़ल्ले से डिग्रियां जो है तकसीम हो रही हैं। ये जब बेटियां जाती हैं यूनिवर्सिटीज में, माएँ वालिदैन बड़े अरमानों के साथ भेजते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो माहौल है उसमें बहुत सारे वालिदैन फिर अपनी बेटियों से महरूम रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ड्रामा हुआ कि बच्चियों की तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी इनकी ज़रूरी है, लेकिन मैं इन बच्चियों को हमेशा एक बात इम्तियाज़ भाई कहता हूँ कि ये जो रिदा, ये जो चादर, ये जो कबा आपको वालिदैन घर से रख के भेजते हैं, इसी कबा के साथ आपको वापस होना चाहिए। हम सिर्फ किताबें रटवाने पर जोर नहीं देते, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि इन बच्चों का किरदार डेवलप हो। इसलिए कि हमें पता है कि मुअल्लिम उस्ताद वो है कि जो इंसान को जमीन से उठाता है और आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकता है। तो जब तक किरदार उस्ताद का अपना नहीं ठीक होगा उस वक्त तक बच्चों के किरदार पे हम तवज्जो नहीं दे सकते। इसलिए मैं अपने असातिज़ा से भी यही कहा करता हूँ कि अपनी इस खूबसूरत सुबह का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से और उसके हुजूर सजदे से किया करें। और यही बात मैं इन बच्चियों से और बच्चों से भी कहता हूँ। मैं आज जो पेरेंट्स कहीं से भी हमें देख रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में चूंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं उनसे भी और जो यहाँ पे बराह रास्त बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए फख्र की बात ये नहीं है कि आपके बच्ची या बच्चे के हाथ में कीमती मोबाइल हो। आपके लिए फख्र की बात ये है आपके बच्ची और बच्चे के पास जो है वो अच्छा किरदार हो। इम्तियाज भाई कितनी बदनसीबी की बात होती है, ये सारी माएँ सारे
جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ بچے بھی میری اس بات کو غور سے سنیں اور سارے آپ اس کی تائید بھی کریں گے. میں ایک بات ان گرسا سے کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ان کاموں پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں جن کی کوئی افادیت نہیں ہوتی. آپ بڑی بڑی کوٹھی بنا لیں، بڑے بڑے بنگلے بنا لیں، آپ جو ہے نا گاڑیاں خرید لیں، لیکن اگر نالائق اولاد ہوگی وہ کوٹھی ختم ہو جائے گی، وہ بنگلہ ختم ہو جائے گا، وہ گاڑی بک جائے گی. لیکن اگر آپ نے صاحب کردار بیٹا یا بیٹی پیدا کی ہوگی تو اگر آپ جھوپڑی میں رہنے والے ہیں تو پھر کئی محل بنیں گے. اس لیے اگر کس چیز پہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو تعلیم پہ، با مقصد تعلیم پہ، اعلیٰ معیاری تعلیم پہ جو ہے نا وہ پیسہ خرچ کیا جائے. میں چونکہ بچوں کا پروگرام ہے اس میں بالکل مختصر کرتے ہوئے محترم وحید صاحب جو یہاں پہ کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ چلا رہے ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بچوں کے لیے ہمارے لیے شیلڈز بنوا کے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ لائٹ جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے پروگرام یہ بھی وہ اپنی نگرانی میں اس وقت کر رہے ہیں. میں اس کے لیے ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے محب بھائی قادری ساؤنڈ والے، اگرچہ آئی تھوڑی تھوڑی کچھ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے یہ جو پنڈال یہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں سید اعجاز حسین شاہ صاحب، ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ کریں. رات کو بارش میں بھی وہ یہاں پہ لگے رہے، میں ان کا بھی بہت سارا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے تمام سابقہ ٹیچر انصر صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، واجد سلیم کیانی صاحب ہیں، میں واجد سلیم کیانی صاحب کا بھی دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی گزشتہ 3-4 دن سے مسلسل ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے. اور بھی جتنے بھی معزز مہمانان یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور امتیاز صاحب کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے شکریہ کہ یہ بہت مصروف تھے. تو جب میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے پہلے کچھ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، پھر میں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہوگا، تو یہ یہاں پہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ان کی بیٹی عائشہ امتیاز بھی تشریف لائی ہیں جو سال اول کی غالباً سٹوڈنٹ ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ضیاء صاحب کا بھی شکریہ، لیکن تمام لوگوں کا. اور صرف یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم کے لیے کہیں لیکن صبح سویرے نماز پڑھنے کے لیے بھی کہہ دیا کریں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. میں آج کا یہ جو پروگرام ہے اپنے ان کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بچے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ کشمیر پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان کشمیری مسلمان بھائیوں کا جو امتحان ہے اس میں ان کو کامیاب کرے، اور ہندوستان کی یہ جو سامنے بارڈر لائن ہے اس کو جو ہے نا ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی اس کو تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے. کرنل صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے لیکن کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.